اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعسى اللہ ان یاتی بالفتح امر من عنده۔ اب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمان مغلوب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے اپنی طرف سے۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ پھر جو انہوں نے دلوں میں اپنے خفیہ باتیں کی تھی نا، دلوں میں جو باتیں کی تھی کہ یہ غالب آ جائیں گے تو ہم ان کے سے فوائد حاصل کریں گے اور مسلمانوں کو مغلوب کر دیں، تو اس پر وہ کیا پتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کے برعکس ہونے والا ہے، یہ نادم ہو کر آئیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہتے ہیں اس وقت جب کہ یہ غیر مسلموں سے مدد لے کر خوش ہو رہے ہوں گے تو اس وقت مومن لوگ یہ کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی بڑے زور زور سے کہ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، قسمیں کھا کر کہا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب وقت پڑا تو جا کر کافروں سے مل گئے اور ان سے مل کر اپنے آپ کی جان بچانے کی کوشش۔ حبطت اعمالہم، لہذا ان کے اعمال حبط ہو گئے ہیں، یعنی وہ اعمال کسی فائدے کی چیز نہیں رہے ان کے پاس، بلکہ وہ ان کے اعمال کا جو فائدہ ہے وہ زائل ہو گیا۔ فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکام اور نامراد لوگوں میں شامل ہو۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دوسرا مضمون کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ تو کیا اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچاتا، اگر کوئی مرتد بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے کوئی شخص اگر دین سے مرتد ہو جائے یعنی پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم، تو یہ نہ سمجھے کہ اس نے اللہ میاں کو کچھ نقصان پہنچا دیا اپنے ارتداد سے۔ ارے اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ ابھی تو تمہارے ساتھ معاملہ یک طرفہ ہی چل رہا ہے، ہماری طرف سے ہے تعلق اور ہم تمہارے دنیا کے سارے کام پورے کر رہے ہیں، لیکن تم نے جو اپنے فرائض ہیں ان کو بھلایا ہوا ہے۔ تو اس وقت ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے قوم لے آئیں گے کہ جو ان سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور جو اللہ ان سے محبت کرے، دو باتیں بیان فرمائیں۔ تو اللہ سے محبت کرنا تو ایک انسان کے اختیار میں بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کرے، اس کے جلال کا تصور کرے، اس کے جمال کا تصور کرے، اس کے کمال کا تصور کرے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ لیکن اللہ ان سے محبت کرے تو اللہ کی محبت حاصل کرنا یہ انسان کے بظاہر اختیار سے باہر بات ہے، لیکن اس کا طریقہ بھی قرآن نے بیان کرتا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو، اتباع سنت، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ تم کیا محبت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو یحبہم ویحبونہ کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت کا مظاہرہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کے ایک معنی تو وہ ہوتے ہیں جو اردو میں بھی معروف ہیں، کمینہ، ذلیل وغیرہ، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ذلیل کے دوسرے معنی ہوتے ہیں عاجز، متواضع،
منکسر المزاج، تو دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا، وہ مراد ہے کہ ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو ایک تو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرے گا، دوسرا یہ کہ مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم ہوں گے، مومنین کے ساتھ تو نرم ہوں گے لیکن اعزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر زبردست ہوں گے، یعنی کافروں کے مقابلے میں ان کا مرتبہ ہے اور منصب ہے وہ بالا ہوگا، اور اس کی وجہ سے وہ ان پر غالب رہیں گے۔ اور پھر یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور کوئی ان پر ملامت کرتا ہے کہ بھئی تم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو، اپنے بیوی بچوں کو یتیم بناؤ گے، کیا کرو گے، اس قسم کی ملامت کرتا ہے تو اس سے وہ ڈرتے نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ جہاں جہاد کرنا شریعت کا تقاضا ہوتا ہے تو وہاں بعض اوقات جہاد کو روک دینا بھی شریعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اگر جہاد کے دوران اس کے رکنے کی نوبت آ جائے تو اس وقت ملامت کرنے والوں کی ملامت کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے یہ بزدلی کی وجہ سے انہوں نے جنگ ہو، تو اس صورت میں بھی تم ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نقل فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص سرکار کی حمایت کرے، یعنی حکومت کی حمایت کرے اور حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں بغاوت کا اعلان کرے، تو ایک دوسرا طریقہ جو ہے بغاوت کا، یہ اگرچہ عوامی رائے عامہ اور چھوٹے چھوٹے جو طلبہ ہیں ان کے ذہن میں وہ شخص زیادہ قابل قدر ہوتا ہے جو حکومت کے خلاف تلوار اٹھا لے، لیکن اگر کوئی شخص ان سے منع کرے کہ بھئی یہ فتنے کی بات ہے تو رائے عامہ جو ہے بسا اوقات اس کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ رائے عامہ سے ڈر کے بیچارہ بیٹھ جاتا ہے۔